بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات عالم میں قیامت برپا ہونے تک تمام انسانیت کو سمجھنے کے لیے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانے کے محتاج رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ جو اولاد کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، اولاد کو کس طریقے سے باہمت بنایا جاتا ہے، اپنی اولادوں کو مشن کے لیے کیسے تیار کیا جاتا ہے، اور اپنی اولادوں کو کس طریقے سے انسانیت سمجھائی اور سکھائی جاتی ہے، یہ چیز اگر ہم نے سیکھنی ہے تو وہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہم سمجھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ اور بالخصوص اپنے گھر کے اندر، چار دیواری کے اندر ایک انسان جو ہے وہ اپنا کیسے رول ادا کرنا چاہیے اسے، اور کس طریقے سے اپنے گھر کے اندر تربیت کے جو ہے نا وہ پہلو سمجھانے چاہیے اپنی اولاد کو اور ان کی طبیعتوں میں رکھنے چاہیے۔ یہ اس دور کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام اللہ علیہ، ان کی شخصیت کا ذکر وہ اس حوالے سے بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ہماری اولادیں ہیں اس وقت وہ کہاں پر کھڑی ہیں اور ان کو کس سائیڈ پر لے جانا ہے، یہ آج کے باپ کو بھی پڑھنا ضروری ہے اور آج کی ماں کو بھی پڑھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، یہ بات حقیقت ہے کہ انسان کبھی نہ کبھی اس کی زندگی میں ایسی گرہ ضرور لگ جاتی ہے کہ جس کا کھلنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کا جو میدان ہے اور انسانیت کی جو معراج ہے اس کے اندر آنے والی جتنی گریں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک کو کھول کے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ حضور فخر عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے چونکہ دنیا میں جلدی دنیا سے چلے گئے، جنت کے راہی بنے، تو جو آپ کی بیٹیاں ہیں انہوں نے جو ہے وہ جوانی کی دہلیز پر قدم بھی رکھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کا بچپنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کی شیر خوارگی کی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کی پھر جوانی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کا آگے نکاح ہونا اور شادی کی زندگی گزارنا، دیکھیں ہر پہلو میں حضور فخر عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاروں شہزادیاں وہ عروج و بام پر وہ نظر آتی ہیں۔ ان کا کردار بالکل جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے اس طریقے سے نور بکھیرتا نظر آتا ہے۔ قیامت تک آنے والی ہر عورت اپنی زندگی کے ہر لمحے اور ہر پہلو کو ان کی شخصیات سے نور لے کر روشن کر سکتی ہیں، اور انہوں نے وہ کردار اور کارنامے اسلام کی ترقی کے لیے، سر بلندی کے لیے، اسلام کی عظمتوں کے لیے، اسلام کے شان و شوکت کے لیے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے کہ قیامت تک امت ان کے سامنے سر جھکائے کھڑی رہے گی، اور جو بھی ان کا حیا نہیں کرے گا، یہ بات حقیقت ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے! یہ دیکھیں، دین کا آغاز ہے، آغاز اسلام کے اندر مشکلات کا زمانہ ہے، مشکلات کا ایسا دور کہ ان کو بیان کرتے کلیجے پھٹ جائیں اور اس کے تصور سے ہی بندہ گریہ کنا ہو جائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ چاروں شہزادیاں، جن میں حضرت رقیہ بنت رسول اللہ، حضرت زینب کے بعد ان کا نمبر آتا ہے، انہوں نے اس دور کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلے، اور تربیت ایسی حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کی ہے۔ دیکھیں، ان کی سیرت کو آپ پڑھیں گے نا، عورت کی زندگی میں سب سے بڑی مشکل چیز جو ہوتی ہے نا وہ صبر کرنا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے! لیکن آپ حضرت زینب بنت رسول اللہ کو دیکھیں، حضرت رقیہ بنت رسول اللہ کو دیکھیں، حضرت ام کلثوم بنت رسول اللہ کو دیکھیں، حضرت سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا بنت رسول اللہ کو دیکھیں، تو آپ کو ان کی زندگی میں ایک جملہ بھی بے صبری کا نہیں ملتا۔ حالانکہ کون سا ایسا وقت ہے مشکل کا جو ان کے اوپر نہیں، لیکن وہ سراپا تسلیم و رضا۔ اور پھر قبلہ دیکھیں، بڑی بات تو یہ ہے کہ عورت اپنے وجود کے اوپر آنے والی ہر مصیبت کو برداشت کر جاتی ہیں، لیکن اپنی اولاد پہ آنے والے ایک حرف کو بھی برداشت نہیں کرتی، اور انہوں نے اپنی اولادیں بھی قربان کی ہیں۔ سبحان اللہ! اولادیں بھی قربان کی ہیں، اپنی بھی ذاتی بھی قربانیاں دی ہیں، اپنے آپ کو بھی مشکلات اور مشقتوں کے اندر جو
جو ہے وہ ڈالا ہے. لیکن ان کی ماں جو ہے وہ دیکھیں ملکۃ العرب تھیں اور سرمایہ دار گھرانے سے تعلق تھا, اور سب کچھ ہونے کے باوجود حضور فخر عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کہا تھا؟ حضور میرا مال بھی آپ کا سبحان ہے, اللہ, میں بھی آپ کی ہوں, آپ کے سامنے جو ہے ہم خدمت گزار کے طور پر موجود ہیں. وہی تربیت آپ کی بیٹی حضرت رقیہ میں بھی نظر آتی ہے کہ انہوں نے ہجرت بھی کی, کوئی شکوہ نہیں کیا, مصیبتیں اٹھائیں, کوئی شکوہ نہیں کیا, صبر کی پہاڑ بن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کھڑی رہیں, اور قیامت تک آنے والی ہر بیٹی کو صابرہ بنا گئی, اور ہر بیٹی کو راہ دکھا گئی, اور ہر بیٹی کو جنت کیسے جانا ہے یہ طریقہ, یہ سبق پڑھا گئی, اور ہر بیٹی کے لیے عزت کا تاج سجا گئی, اور ہر بیٹی کو قیامت تک کے لیے جو ہے وہ معزز بنا گئی. اور قیامت تک آنے والا ہر شخص جو ہے جو بیٹی والا ہو وہ حقیقت میں حضور کی بیٹیوں کا مقروض تھا, مقروض ہے, اور قیامت تک مقروض رہے گا.